قاری نور الحسن کے بیانات سننے کے لیے ابھی قاری نور الحسن آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تو آپ بھی مضبوط ہیں، اگر آپ کا عقیدہ خراب ہے تو آپ کے لیے دنیا بھی خراب ہے، قبر میں بھی خرابی ہے اور آخرت میں بھی خرابی ہے۔ بس عقیدہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ پیارے، یہ دور جو ہے نا بڑا پرفتن دور ہے۔ اس دور میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے عقیدہ بچانا۔ آپ اپنے عقیدے کو بچائیے، باخبر رہیے۔ اگر عقیدہ خراب ہو گیا نا تو آپ بھی خراب ہو گئے، آپ کی دنیا بھی خراب ہو گئی، آپ کی آخرت بھی خراب ہو گئی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر کے آپ کو گمراہ کر کے آپ کے عقیدے کو کھا جائیں گے، چٹ کر جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اس لیے یہ دور ہے اپنے علماء کے دامن سے وابستہ ہونے کا، یہ دور ہے اپنے مساجدوں کے ائمہ سے محبت کرنے کا اور لگاؤ رکھنے کا۔ کچھ مولوی حضرات بھی، کچھ ہمارے مولوی حضرات بھی اب بہکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بدعقیدوں کا ساتھ دیا جائے صرف اس لیے کہ وہ کلمہ گو ہیں۔ کیوں ساتھ دیا جائے میرے پیارے؟ ایک بات بتا دیجئے آپ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب پوچھو تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دور کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، دور کے حساب سے کرنا پڑتا ہے۔ کون سا دور؟ کیا یہ دور آپ کو کھا جائے گا؟ یہ دور ہمیں کیا مٹا دے گا؟ یہ دور ہمیں کیا کھا جائے گا؟ یہ دور نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارا دور رہا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم نے مساجدوں سے اپنے لگاؤ کم کر دیا ہے، اس لیے لوگ آج ہمیں کم کرتے نظر آ رہے ہیں، آج ہمیں کم کرنے کی سوچ رکھ رہے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم نے مدرسوں سے محبت کم کر دی ہے، اس لیے آج لوگ ہمیں نظروں میں نہیں لا رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اسلاف کو پڑھنا بھلا دیا ہے، آج ہم نے قرآن کو صرف طاق میں سجانے کے لیے رکھ دیا ہے۔ بس اس لیے یہی فرق ہے کہ آج لوگوں نے ہمارے معیار کو گھٹا دیا ہے۔ آج زمانہ ہمیں ذلیل کر رہا ہے، آج زمانہ ہمیں رسوا کر رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن سے تعلق اپنا کمزور کر لیا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ مسجدوں سے اپنا تعلق ہم نے کمزور کر لیا ہے، مدرسوں سے تعلق مضبوط بلکہ کرنے کی بجائے کمزور کر لیا ہے، علماء سے محبت کا دامن ہم نے پیچھے کھینچ لیا ہے۔ بس فرق یہ ہے، ورنہ اس دور نے بھی دیکھا ہے کہ دور ہمارا رہا ہے، دور نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارا دور تھا اور دور انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ لیکن میرے پیارے آؤ، جو یہ کہتے ہیں نا کہ ساتھ دیا جائے، ساتھ دیا جائے، یاد رکھو اگر عقیدہ ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ اگر عقیدہ ہے تو دنیا میں کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ آؤ کچھ اپنے اسلاف کو پڑھتے ہیں۔ امام الامہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھتے ہیں۔ کون امام اعظم؟ آؤ اپنے امام الامہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جان لیتے ہیں اور انہی کے عقیدے سے فیض یاب ہو کر اپنا عقیدہ مضبوط کر لیتے ہیں۔ آؤ میرے پیارے امام اعظم، وہ امام اعظم جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علم ثریا پر ہو تو اسے فارس کے رہنے والے لوگوں میں سے ایک شخص اسے حاصل کرے گا۔ میرے پیارے، یہ شان ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام اعظم کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ محتاط بنایا، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت علم سے نوازا۔ وہ امام اعظم جن کو اللہ رب العزت نے بہت پرہیزگاری عطا کی، وہ امام اعظم جن کو اللہ رب العزت نے عبادت گزار بندوں میں سے بنایا، یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو دیر رات تک کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ دیکھنے والا جب دیکھتا نا تو آپ کو درخت یا ستون سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ جب میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا وصال ہو گیا تو پڑوس کی بچی نے پوچھا کہ برابر میں ایک درخت کھڑا تھا، وہ اب نظر نہیں آتا ہے۔ تو پتہ ہے اس بچی کے باپ نے کیا جواب دیا کہ بیٹا وہ درخت نہیں تھا بلکہ وہ مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ تھے جو کھڑے ہو کر اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اگر عبادت کا اصل مقصد اور اصل مطلب اگر ہمیں سمجھنا ہے تو اپنے اسلاف کو پڑھنا ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھنا ہوگا۔ عبادت میں کتنی لذتیں اور کتنے سرور ہیں اگر ہمیں یہ جاننا ہے تو اپنے اسلاف کو پڑھنا ہوگا، خاص کر امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھنا ہوگا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کو اللہ رب العزت نے پرہیزگاری عطا کی، کیسی پرہیزگاری؟ وہ پرہیزگاری میرے پیارے، ایک بات بتا دوں، جس منصب اور مقصد کے تحت لوگ آج لڑتے نظر آ رہے ہیں نا، چاہے وہ مسجد ہو چاہے مدرسے ہو، لوگ ان میں بھی نہیں اب کوئی قصر باقی نہیں رکھ رہے ہیں، ان میں بھی ان جگہوں پر بھی جو ہے وہ لوگ سیاست چمکا رہے ہیں، لوگ لڑتے نظر آ رہے ہیں تاکہ یہاں کی مجھے خزانچیت مل جائے، تاکہ یہاں کی صدارت مجھے مل جائے، تاکہ یہاں کا مجھے ایک سیکریٹری جو پد ہے وہ مجھے مل جائے۔ میرے پیارے، اس نیت سے نہیں تاکہ ہم سے رب اور اس کا رسول راضی ہو جائے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم یہاں سے کچھ اپنا الو سیدھا کریں، یہاں سے ہم اپنی سیاست چمکائیں، جب باہر نکلے نا تو لوگ کہیں کہ
صدر صاحب, بلکہ اس نیت سے کہ جو امام آئے نا تو وہ بھی ہمیں ذرا اکڑ کر نہیں بلکہ جھک کر سلام کرے کہ یہ ہمارے صدر صاحب ہیں, یہ ہمارے خزانچی صاحب ہیں, یہ ہمارے سیکریٹری صاحب ہیں. یہ دور آ گیا ہے میرے پیارے, اسی لیے تو آج نا لوگوں نے ہمارے وقار کو گرا دیا ہے. بس یہی دور ہے کہ ہم نے اپنے مزاج کو, ہم نے اپنی سوچ کو گرا دیا ہے, اس لیے زمانے نے آج ہمارا وقار گرا دیا ہے. آؤ ذرا ہم اپنے امام اعظم ابو حنیفہ, آج سنی حضرات بھی ہمارے کہہ رہے ہیں, بد عقیدوں کا ساتھ دیتے نظر آ رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں میرے پیارے. آؤ ذرا پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد میں نا اپنی زبان چلانا. معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو زبان دی ہے تو اس لیے فٹاک سے اٹھا کے مار دیتے ہو اور کچھ کا کچھ بھی بول دیتے ہو. یہ بھی نہیں دیکھتے ہو کہ اس سے ہمارا عقیدہ بچے گا یا چلا جائے گا, یہ بھی نہیں دیکھتے ہو اس سے ہماری عقیدت بچے گی یا چلی جائے گی, یہ بھی نہیں دیکھتے ہو کہ ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا بتایا ہے, یہ بھی نہیں دیکھتے ہو کہ ہماری اس سے دنیا خراب ہوگی یا سبر جائے گی, یہ بھی نہیں دیکھتے ہو کہ ہماری قبر میں اس سے کیا حشر ہوگا ہمارا اور کیا میدان محشر میں ہمارا عالم ہوگا, ہماری آخرت سبرے گی یا ہماری آخرت ختم ہو جائے گی. یہ بھی نہیں کچھ اندازہ ہے میرے پیارے. آؤ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت پرہیزگاروں میں سے, بہت پرہیزگار شخصوں میں سے پرہیزگار, بہت پرہیزگار بنایا. اللہ رب العزت نے ایسی پرہیزگاری عطا کی کہ ایک مرتبہ نا بادشاہ نے آپ کو قاضی کا عہدہ قبول کرنے کے لیے کہا, آپ کو آفر دیا کہ آپ قاضی کا عہدہ, قاضی کے منصب پر, قاضی کے عہدے کے منصب پر آپ فائز ہو جائیں. امام اعظم, میرے امام نے کیا جواب دیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں اس منصب کی صلاحیت نہیں رکھتا. خلیفہ بولا آپ جھوٹ بولتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے پھر جواب دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جھوٹے کو قاضی نہیں بنایا جا سکتا, جو جھوٹا ہوتا ہے وہ قاضی نہیں بن سکتا. اگر میں اپنے قول و فعل میں اگر سچا ہوں تو اس منصب کی صلاحیت میں نہیں رکھتا. میرے پیارے, آج چھوٹے چھوٹے منصبوں کے لیے, چھوٹے چھوٹے مقاصدوں کے لیے چھوٹی چھوٹی سوچ لے کر آج ہم مدرسوں مسجدوں میں لڑتے نظر آ رہے ہیں. ذرا کیا ہو گیا ہے میرے پیارے, غور تو کرو. آؤ اپنے اسلاف کو پڑھو, یقین جانو اسلاف کو پڑھو گے تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. کون امام اعظم؟ پھر سے پڑھ لیتے ہیں. اگر عقیدہ آپ کو سنوارنا ہے تو آؤ امام اعظم ابو حنیفہ کو. یاد رکھنا پیارے یہ جملہ کہ اگر عقیدہ آپ کا اگر سچا ہے اور پکا ہے, مضبوط ہے, دنیا میں بھی کامیاب ہو, قبر میں بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی کامیاب ہو. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مجوسیوں نے نا گرفتار کر لیا. ان میں سے ایک جابر و ظالم مجوسی نے آپ سے کہا کہ میرے لیے ایک لکڑی کا قلم بنا دیا جائے. پہلے لکڑی کے نا قلم بنائے جاتے تھے, کہا لکڑی کا قلم بنایا جائے. میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے منع کر دیا. جب اس نے پوچھا منع کرنے کی وجہ کیا ہے, تو میرے امام اعظم نے اس کو جواب دیا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت کے دن وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں ظالموں کو ان کے معاونین کے ساتھ دینے والوں کے ہمراہ ان کو لے کر آؤ. تو میرے امام نے فرمایا کہ میں کسی ظالم کا ساتھ دینے والا نہیں بن سکتا تاکہ میں قیامت کے دن فرشتے مجھے ظالموں کے ساتھ نہ بلائیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے میرے پیارے, یہ عقیدہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ. ذرا غور کرو میرے پیارے سنیوں, جو آپ بھٹکا دیے جاتے ہو, جو آپ راستے سے بھٹک جاتے ہو, جو لوگوں کے کہے میں آ جاتے ہو, جو آپ کا عقیدہ خراب کر دیتے ہیں, ان کے کہے میں آ جاتے ہو. ذرا غور کرو, میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنی سی بات, جو ایک لکڑی کا قلم بنانے کی بات کہی تھی, میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو ٹھکرا دیا. اور کیا کہہ کے ٹھکرایا کہ بد عقیدوں کا ساتھ میں نہیں دیتا, اس لیے کہ فرشتے مجھے قیامت کے دن اللہ کے حکم سے بلائیں گے ظالموں کے ساتھ, تو میں ظالموں اور مجوسی اور بد عقیدوں کا ساتھ نہیں دے سکتا. کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا؟ آج جو ہمارے سنی بھولے بھالے کیا کہتے ہیں کہ ہم ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق ہے. تو ایک بات بتاؤ پیارے, میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کا بندہ اور یہ اللہ کا مخلوق ہے؟ لیکن نہیں میرے پیارے, یاد رکھو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس لیے ساتھ نہیں دیا, یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم بدعقیدے ہو, اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا ساتھ نہ دینا, اس لیے کہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے, امام اعظم ابو حنیفہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا بندہ اور اللہ کی مخلوق ہے. میرے پیارے, امام اعظم جانتے تھے, لیکن یہ بھی جانتے تھے
کہ یہ اللہ کا بندہ اور اللہ کی جو مخلوق یہ مجوسی بدعقیدہ ہے نا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے، اس لیے میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے ساتھ نہیں دیا۔ میرے پیارے، اگر آپ یہ سوچ لے کر جاؤ گے، اگر آپ یہ عقیدہ لے کر جاؤ گے تو یقین جانو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ میرے پیارے، عقیدہ بچاؤ، جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، سب سے زیادہ کامیاب ہے جو عقیدے میں، وہی دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔